السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں توبہ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا ایپیسوڈ 16. اس کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے. لیکن ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 16. کچھ ہی دیر میں وہ آرفن ہوم پہنچ گیا تھا. گاڑی ایک جانب کھڑی کرتے وہ گاڑی کو لاک کرتا آرفن ہوم کے اندر کی طرف بڑھا. دروازہ کسی بچے نے کھولا تھا جو اسے فاطمہ بٹ کے کیبن میں بٹھا کر خود اندر کہیں غائب ہو گیا تھا. یمان بے دلی سے وہاں بیٹھا فاطمہ بٹ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ان سے ساری بات کر سکے اور نویرہ سے بھی مل سکے. 5 منٹ بعد بھی فاطمہ بٹ نہیں آئیں تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا خود ہی اندر کے جانے پڑا. وہ جلد سے جلد نویرہ سے مل لینا چاہتا تھا جسے دیکھے اتنے دن ہو گئے تھے. وہ ان کے کیبن سے نکل کر راہداری کی جانب آگے بڑھنے لگا جب سامنے سے آتی ایک لڑکی کو اس نے روکا. فاطمہ صاحبہ کس کمرے میں ہے؟ اس نے سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا تو جو تقریباً 13-14 سال کی تھی. وہ تو جی ویرا باجی کے کمرے میں ہے، انہیں بہت تیز بخار ہے کل سے. وہ لڑکی ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا آگے بڑھ گئی تو وہ اس کمرے کے جانے پڑا. وہ ویرا نامی لڑکی کو نہیں جانتا تھا اور کسی لڑکی کے کمرے میں بغیر پوچھے جانا بھی غیر اخلاقی حرکت تھی. تبھی دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا مگر اندر سے آتی ہوئی نویرہ کی آواز پر وہ دستک بھی نہ دے سکا کہ نویرہ کی بھیگی آواز اس کی پیشانی پر بڑھ ڈال گئی تھی. نہیں کھانی مجھے کوئی دوائی، اچھا ہے ایسے ہی مر جاؤں. وہ نویرہ کی ہی زکام زدہ سی آواز تھی جو بے حد بھاری ہو رہی تھی، شاید رونے کی وجہ سے. کس لیے مرنا ہے تمہیں؟ اس کے لیے جسے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں. یہ فاطمہ بٹ تھیں جو نویرہ کو ڈپٹ رہی تھیں مگر یمان کے لب بھیجے تھے. نویرہ کسی کے لیے مر رہی تھی اور وہ شخص کون تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں آتا اس کا خون کھولا گیا. ہاں اسی شخص کے لیے مرنا ہے مجھے جسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں، جو خود 2 دن بعد شادی کر رہا ہے. نویرہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی. جہاں نرم خو اور نازک سی نویرہ کا یہ لہجہ یمان کے لیے حیران کن تھا وہیں اس کی اگلی بات پر وہ شوق میں تھا. 2 دن بعد تو اس کی شادی تھی تو کیا وہ اس کی بات کر رہی تھی؟ اس نے آگے ہوتے کان مزید دروازے سے لگائے. وہ شخص اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے ویرا، تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو. تم نے ہی کہا تھا نا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا لیکن شادی وہ کسی اور سے کر رہا ہے. تو پھر تم کہاں ہو؟ 2 دن بعد اس کی شادی ہو جائے گی اور پھر تو اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نویرہ بھی تھی جو کبھی اس کے گھر میں کام کرتی تھی. یہ کسی دوسری لڑکی کی آواز تھی جسے وہ نہیں جانتا تھا مگر جوں گفتگو آگے بڑھ رہی تھی یمان پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. ندا ٹھیک کہہ رہی ہے ویرا، بھول جاؤ یمان کو اور اپنی نئی زندگی شروع کرو. وہ تمہارے لیے نہیں بنا، اگر بنا ہوتا تو آج وہ تمہارا رہتا نہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتا. فاطمہ بٹ نے نویرہ کو سمجھایا تھا جو اب بھی رو رہی تھی. نہیں بھول سکتی انہیں، کیسے بھول جاؤں؟ 12 سال کی تھی جب میرے نصیب کی ڈور ان سے جڑی تھی، جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے. کیسے بھول جاؤں کہ اتنے سالوں بعد انہیں دیکھ کر کیسا محسوس کیا تھا میں نے؟ کیسے بھول جاؤں کہ محبت کرتی ہوں میں ان سے؟ اور یہ آخری انکشاف تھا جو یمان کو کھڑے کھڑے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا. اس کے کان سائیں کر رہے تھے جبکہ سماعتیں اس انکشاف پر یقین کرنا چاہ رہی تھیں. یہ بات تم جانتی ہو وہ نہیں، اور اگر اتنی ہی محبت ہے اس سے تو بتا کیوں نہیں دیتی اسے؟ ندا نے اس کے رونے سے تنگ آ کر پوچھا جو نہ اس شخص کے بغیر رہ پا رہی تھی نہ ہی اسے بتانا چاہ رہی تھی. کیا بتاؤں ان کو؟ کیسے وضاحت دوں گی اپنے کردار کی؟ جب پوچھیں گے کہ یہ 8 سال میں نے کہاں اور کیسے گزارے تو میرے جواب پر یقین کر لیں گے وہ؟ میں سچ بولوں گی پھر بھی اگر انہیں ان کی آنکھوں میں میرے لیے شک ہوا تو کیسے دیکھوں گی میں؟ میرا یقین نہیں کیا تو کیا کروں گی میں؟ نویرہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ یمان دیوار سے ٹیک لگاتا آنکھیں مون گیا. آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بتاؤں گی اسے کہ تمہیں میں نے پالا ہے. تمہاری عزت بالکل محفوظ ہے، کوئی داغ نہیں تمہارے کردار پہ. فاطمہ بٹ کی یقین دلاتی آواز باہر کھڑی یمان کو خنجر کی طرح دل میں کھب رہی تھی. تمہیں ایک بار اسے بات کرنی چاہیے ویرا.
تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کا ہو جائے گا پھر کیا کرو گی؟ ندا نے تعصب سے اسے دیکھا جو حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں بتا بھی دوں گی تب بھی وہ میرے نہیں ہوں گے۔ نفرت کرتے ہیں مجھ سے اور اس بات کا احساس انہوں نے بہت بار دلایا ہے مجھے۔ میں ہی بیوقوف تھی جو امیدیں پال بیٹھی تھی۔ ان کے لیے میں صرف ملازمہ ہوں جو ان کے دادا کی کیئر کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ان کے دل میں تو کوئی اور بستی ہے جسے وہ پا نہیں سکے۔ سونیا سے محبت نہ صحیح شادی تو کر رہے ہیں نا؟ نویرہ کی لہجے کی بے بسی اور تڑپ پر اس کی بس ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا جس پر اندر موجود تینوں وجود اپنی جگہ اچھلے تھے۔ یمان سر؟ نویرہ کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا اور یمان کا نام سن کر ندا نے بے ساختہ یمان کو دیکھا جو اس وقت ڈریس وائٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کیے تھے جبکہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس وجہ سے مرد کو دیکھ کر ندا کی آنکھوں میں ستائش اتری تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ فاطمہ بٹ نے ایک نظر نویرہ کو دیکھ کر یمان سے پوچھا تو نویرہ کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ سوجھی آنکھیں، زرد رنگت، مرجھایا ہوا چہرہ، بکھرے بال اور بکھری بکھری سی نویرہ کو دیکھ کر اس کے دل پہ چھریاں چلی تھیں مگر چہرہ سپاٹ ہی رکھا تھا۔ اس کی نظریں خود پہ پا کر غیر محسوس انداز میں نویرہ نے بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ نویرہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نویرہ سے ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ یمان نے بغیر نویرہ سے نظریں ہٹائے اکیلے میں پر زور دیتے ہوئے کہا تو فاطمہ بٹ اور ندا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر وہ دونوں ایک نظر نویرہ کو دے کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ یمان نے مڑ کر دروازہ لاک کیا تو نویرہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اپنی جگہ سے ہلی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اسے بیڈ سے کھسکتا دیکھ کر وہ دھاڑا تو نویرہ ڈر کر وہیں اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ یمان آگے بڑھتا اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے وجود سے الگ کرتے بیڈ پر پھینک دیا۔ نویرہ نے دوپٹہ لینا چاہا جب یمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ نویرہ کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ دوپٹے کے بغیر اس کا سامنا کرنا اس کی جان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ مشکل بولی تھی جب یمان نے سرد انداز میں اسے دیکھا کہ باقی کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے وہ اس کے مزید قریب ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو تھاما۔ نویرہ کے وجود میں لرزش سی ہوئی تھی جبکہ چہرہ اب سرخ پڑ گیا تھا۔ دل تو کر رہا ہے جان لے لوں تمہاری، مگر جو جان پہلے سے میری ہے اسے لے کر کیا کروں گا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ تمہیں سزا دے دوں۔ یمان نے سخت لہجے میں کہتے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تو اس کا چہرہ اوپر ہوا۔ یمان سر؟ وہ کپکپاتے لہجے میں اسے پکار بیٹھی مگر وہ اس کی پکار نظر انداز کرتا اس کے چہرے پر جھکتا اس کے سارے احتجاجی الفاظ سمیٹ گیا۔ نویرہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے جسے یمان کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ کئی پل وہ اسے اپنے انداز میں سزا دیتا رہا بغیر مقابل کی مزاحمت کی پرواہ کیے۔ نویرہ کا دم گھٹنے لگا تو اس نے یمان کو دھکا دینا چاہا مگر اب وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی قید کر گیا تھا۔ نویرہ کے رونے میں اضافہ ہوا تھا، جسم بے دم سا ہوا تو مزاحمت بھی مان پڑ گئی۔ اسے بے حال ہوتے دیکھ کر یمان پیچھے ہوا مگر اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ نویرہ اس کے سینے پر سر رکھے خود کو سنبھالتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یمان نے اس کے بال سہلانے چاہے تو نویرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا جس پر یمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نویرہ کو دونوں بازوں سے دبوچتے اپنے سامنے کیا۔ آئندہ میرے ہاتھ جھٹکے تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، یمان نے سختی سے کہا تو نویرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے چھونے والے؟ کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کریں؟ بخار سے تپتا نڈھال سا وجود لیے وہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ شوہر ہوتا ہوں میں تمہارا، اس جواب کے بعد کوئی سوال تو نہیں بچا ہوگا نا؟ یمان نے اسے ایک بار پھر قریب کرتے کہا تو نویرہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کس نے کہا آپ؟ اسے ایک بار پھر خود پہ جھکتے دیکھ کر وہ ہکلا کر پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تبھی پتہ چلا۔ یمان نے بے نیازی سے کہتے ایک بار پھر اس پر اپنا تسلط جمایا تو نویرہ کو ہوش آیا۔ پیچھے ہوں، وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی جو مزید قریب ہونے کی کوشش میں تھا۔ اب نہیں، کتنا بخار ہے تمہیں، دوائی کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کے بکھرے بال سہلاتا وہ اب کی بار فکر مندی سے پوچھنے لگا تو نویرہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اس فکر مندانہ لہجے کی تو وہ عادی ہی نہیں تھی۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ میں کچھ کھانے کو منگواتا ہوں پھر دوائی دیتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپتپا کر کہتا اٹھنے لگا جب نویرہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔
یمان اپنی جگہ پر ٹھہرتا، اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دیکھنے لگا جو کپ کپا رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ نویرہ نے بھیگے لہجے میں پوچھا تو یمان واپس اس کے سامنے بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جب میرا ایک 12 سالہ بچی سے نکاح ہوا تو میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ سوچا تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو فیصلے کا حق اس پہ چھوڑ دوں گا، مگر اس بات کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ٹرین میں حادثے کے بعد مجھے ہوش ہسپتال میں آیا تھا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی آگ میں جل کر مر گئی ہے جو میرے نکاح میں تھی۔ اس کی لاش مکمل جل گئی تھی، جس کی وجہ سے شناخت نہیں ہو پائی تھی، مگر اس کی عمر 12 سال ہی تھی۔ میں اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کر گیا کہ وہ وہی تھی۔ اس کے بعد میرا دل اور دماغ کبھی اسے بھول ہی نہیں پائے۔ بہت کوشش کی کہ اسے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ میں اسے کبھی بھول نہیں پایا اور وہ میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ مجھے اس سے تب محبت ہونے لگی جب میں اسے کھو چکا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس سے مجھے محبت ہے میں اسے پا نہیں سکتا۔ میں اسے نہیں پا سکتا تھا کیونکہ میری دانش میں وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں اپنی 12 سالہ منقوہ سے محبت کرتا تھا اور اب بھی اسی سے ہی کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ یمان نے کھوئی لہجے میں آخر میں اسے جتایا۔ آپ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو مجھے پہچان لیتے۔ اگر محبت ہوتی تو کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچتے۔ نویرہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ حقیقی دنیا ہے نویرہ، کوئی افسانوی دنیا نہیں جس میں محبت کے بچھڑ جانے پر انسان وہیں ٹھہر جائے۔ ہر انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور میں بھی مجبور تھا کیونکہ میں اپنے دادا کو خود کی وجہ سے مزید پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کی اتنی بہاریں صرف تمہاری محبت میں ڈوب کر بغیر کسی اور سے تعلق رکھے گزاری ہیں، لیکن اب شادی ناگزیر ہو گئی تھی، اس لیے شادی کی حامی بھری۔ یمان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور سونیا سے شادی؟ اسے شادی کر رہے ہیں آپ؟ نویرہ کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جاری ہوئے تو یمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں کروں گا اس سے شادی۔ میرے لیے تم ہی کافی ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ اب یہ رونا بند کرو، پہلے ہی اتنی طبیعت خراب ہے تمہاری۔ یمان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آپ صرف مجھ سے یعنی اپنی منقوہ سے محبت کرتے تھے؟ اس کے سینے پر سر ٹکائے نویرہ نے پوچھا۔ یمان آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرتا ہنکارا بھر گیا۔ تو پھر نویرہ کے نزدیک کیوں جاتے تھے؟ نویرہ کے سوال پر یمان نے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شکوہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ نویرہ کی طرف دل کھینچتا تھا میرا۔ جب وہ سامنے ہوتی تھی تو دل مچلتا تھا اس کے لیے۔ اسے دیکھ کر احساس ملکیت جاگتا تھا، دل دھڑکتا تھا نویرہ کے لیے۔ یہ یوں کہہ لو کہ ہمارے بیچ موجود نکاح کا رشتہ مجھے اس کی طرف مائل کرتا تھا۔ یمان نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتے اس کی تشویق کروانی چاہی۔ پھر نویرہ سے شادی کیوں نہیں؟ سونیا سے کیوں؟ نویرہ خوبصورت نہیں تھی اس لیے؟ نویرہ نے ایک اور شکوہ کیا تو وہ نرمی سے مسکرایا۔ کس نے کہا کہ نویرہ خوبصورت نہیں ہے؟ کوئی میرے دل سے پوچھے تو نویرہ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ اور تمہیں اپنے سارے سوال یاد ہیں؟ یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیوں آیا؟ یمان نے ایک بار پھر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تو نویرہ چونکی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ نویرہ نے پوچھا تو یمان نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار سخت کیا، کیونکہ میرا دل نویرہ کا طلبگار ہونے لگا تھا کہ اسے صرف نویرہ چاہیے۔ یہاں آنے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں سونیا کو انکار کر دوں گا اور فاطمہ صاحبہ سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ دادا سے بھی بات کر چکا ہوں اور وہ بھی بہت خوش ہیں، لیکن یہاں اگر مجھ پہ انکشاف ہوا کہ میری گمشدہ محبت ہی میری حالیہ محبت ہے۔ یمان کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی جسے محسوس کر کے اس کا دل سرشار ہو گیا تھا۔ یمان، میں نے یہ 8 سال اس آرفن ہوم میں گزارے ہیں اور میری عزت، نویرہ نے یاد آنے پر اسے بتانا چاہا جب یمان نے اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی روک دیے۔ نویرہ نے اب کی بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی کہ اس کی محبت کو وہ کب سے ترس رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم با کردار ہو اور آئندہ اپنے کردار کی وضاحت مت دینا۔ اسے آزاد کر دے۔ یمان نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے اسے تنبیہ کی تو وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ یمان کو اس کی ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں جب اس نے اسے اس معاشرے میں گزرے ہوئے چند لمحات بتائے تھے جب وحشی بھیڑیوں سے نوچ کھانے کو دوڑتے تھے۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا
کہ میں 8 سال تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ میں نے اسپتال والوں کے کہے کو سچ مان کر تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میں وہ 8 سال واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن تمہارے آنے والے ہر لمحے کو میں خوشیوں سے بھر دوں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں میں تم سے۔ یمان نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ آسودگی سے مسکرائی۔ جانتے ہیں، جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد سینکڑوں زخمی لوگ تھے۔ میں اسپتال میں تھی اور وہاں سبھی میرے لیے انجان تھے۔ میں صرف آپ کو جانتی تھی، لیکن آپ وہاں کہیں نہیں تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ ٹرین میں موجود سب لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہاں مجھے فاطمہ آنٹی ملی۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر فاطمہ آنٹی نے انہیں روک دیا اور مجھے اڈاپٹ کر لیا۔ وہاں سے پھر میں فاطمہ آنٹی کے ساتھ یہاں آ گئی۔ یہاں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں تھی، مگر پھر بھی بابا کی بہت یاد آتی تھی۔ فاطمہ آنٹی کو میں نے بابا اور آپ کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہوں نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ میں اب بیوہ ہوں، کیونکہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں۔ آنٹی نے گاؤں جا کر بابا سے ملنا چاہا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب فاطمہ آنٹی کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ جہاں تک ہو سکا انہوں نے میری پرورش کی، مجھے FA تک تعلیم دلوائی۔ بعد میں یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے خود ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور نوکری کرنے لگی۔ کئی جگہ پر نوکری کی، لیکن جب بات میری عزت پر بن آتی تو پھر مجھے وہ نوکری چھوڑنی پڑتی۔ پھر مجھے آپ نظر آئے۔ پہلے مجھے لگا آپ وہی ہیں، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹلا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پھر فاطمہ آنٹی نے مجھے آپ کے یہاں نوکری کا بتایا، جس پر میں حامی بھر گئی تھی۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، تبھی میں دل جمی سے آپ کے یہاں کام کرنے لگی۔ دادا بہت اچھے تھے، تبھی میں جلد ان سے اٹیچ ہو گئی۔ ہاں، آپ کا رویہ مجھے برا لگتا تھا، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، تبھی چپ چاپ برداشت کر لیتی۔ سونیا میڈم جب آتی تب بھی مجھے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ اس دن جب سونیا میڈم گھر آئی تھیں تو دادا نے مجھے کافی بنانے کو بھیجا تھا تاکہ میں آپ دونوں کو دے آؤں۔ اس دن میں نے آپ کی باتیں سنی اور مجھے علم ہوا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر جو احساس ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ آپ ہی تھے جن سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اس دن اپنے کمرے میں آ کر میں بہت روئی تھی، کیونکہ آپ میرے ہو کر بھی میرے نہیں تھے۔ زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو سوچا تھا، وہ صرف میرا شوہر تھا، مگر اپنی نظروں کے سامنے پا کر بھی اسے پا نہیں سکتی تھی۔ اس سے بڑی اذیت شاید ہی کوئی ملی ہو مجھے۔ اس دن جب سونیا میڈم نے آپ کو پرپوز کیا تھا، اس کے بعد سے سونیا میڈم مجھے بری لگنے لگیں۔ ان کا آپ کے ارد گرد منڈلانا مجھے برا لگتا تھا، اور پھر رہی صحیح کسر آپ کے اقرار نے کر دی کہ آپ سونیا میڈم سے شادی کرنے والے ہیں۔ سونیا میڈم سے شادی کی حامی بھرنے کے باوجود جب آپ میرے قریب آئے تو مجھے غصہ آیا تھا۔ تبھی اس دن میں نے آپ کو اتنی سنائی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کی منقوہ ہوں، مگر یہ سوچ کر چپ رہ جاتی کہ میں سونیا میڈم کی طرح حسین نہیں ہوں کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ ساری زندگی آپ کے نام پر گزار دینے کا سوچا تھا، اس لیے آپ کو بتانے کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ مجھ سے اپنا نام بھی نہ چھین لیں۔ جس دن ایکسیڈنٹ ہوا اس دن آپ کے تلخ رویے نے مجھے احساس دلایا کہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے واپس آنے کا سوچا، یہ سوچ کر کہ آپ کی خوشی سونیا میڈم کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں۔ مگر یہ سوچنا جتنا آسان تھا، سہنا اتنا ہی مشکل۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ انکشاف مجھ پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنے گزرے وقت کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔